حدیث کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا احمد اللہ، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے، یعنی اگر رسول نہ ہوتے لما خلقت الاخلاق، تو اللہ زمین اور آسمان کو پیدا نہیں کرتا، یعنی حقیقت زمین و آسمان کی وجہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کے طفیل سے دنیا خلق ہوئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کے طفیل میں پیدا ہوئی ہے؟ آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْلَا عَلِي لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر علی نہ ہوتے تو میں محمد تم کو بھی پیدا نہیں کرتا، یعنی نبوت اور نبی کو خلق کیا ہے اللہ نے امام علی علیہ السلام کے طفیل ان کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کے لیے زمین و آسمان کو خلق کیا گیا تو کس کے لیے پیدا ہوئے؟ تو جواب ملا کہ علی کے لیے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر علی کس کے لیے پیدا ہوئے؟ پھر آگے سے جواب آتا ہے کہ ولولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، تو نہ میں محمد کو پیدا کرتا، نہ علی کو پیدا کرتا، نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ یعنی اب ایک لفظ میں بطور خلاصہ اگر میں کہنا چاہوں کہ فاطمہ زہرا کی شخصیت کا نام ہے تو خلاصہ یہی ہوگا فاطمہ زہرا اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس کے طفیل میں نبوت بھی پیدا ہوئی ہے، جس کے طفیل میں امامت بھی پیدا ہوئی ہے، جس کے طفیل میں خلافت بھی پیدا ہوئی ہے، جس کے طفیل میں زمین کو بھی پیدا کیا گیا ہے، جس کے طفیل میں آسمان کو بھی پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی فاطمہ زہرا اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جو اگر نہ ہوتی تو نہ دنیا پیدا ہوتی نہ کبھی آخرت پیدا ہوتی۔ سوال پڑے گا یعنی دنیا اور آخرت کی تمام مخلوقات جن کے صدقے میں پیدا ہوئی ہیں اس عظیم ذات کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ یہی وجہ تھی کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صاحب نے سوال کیا مولا اللہ نے ہر بندے پر دو فرشتوں کو معین کر رکھا ہے، ہر ایک بندے کے اوپر دو فرشتے معین ہیں۔ ایک فرشتہ ایسا ہے جو جب کوئی انسان اچھائی کو انجام دیتا ہے تو وہ فرشتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کرنے لگتا ہے۔ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جب کوئی انسان برائی کو انجام دیتا ہے تو وہ اپنی ڈائری میں لکھ دیتا ہے۔ اور یہ دونوں فرشتے اپنے حساب و کتاب میں اتنی باریکی سے کام کرتے ہیں کہ قرآن میں آیت موجود ہے کہ جب انسان کے ہاتھ میں وہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا جو ان دونوں فرشتوں کے ذریعے جمع ہوا ہے تو انسان تعجب کے ساتھ کہے گا مان ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو چھوڑا اور بڑی سے بڑی چیزوں کو بھی اس میں لکھا ہوتا ہے۔ تو امام سے سوال ہوتا ہے مولا یا تو اچھائی والا اچھائی کے وقت اپنی حرکت میں آتا ہے یا برائی والا برائی کے وقت حرکت میں آتا ہے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ دونوں فرشتے ایک ساتھ حرکت میں آ جائیں۔ مولا سے سوال ہوتا ہے کہ مولا ایسا عمل بتائیے کہ جس کو انجام دیں تو یہ دونوں فرشتے ایک ہی وقت میں اپنے حرکت میں آ جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جواب آتا ہے کہ یہ کام کرو، ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اگر انسان انجام دے تو برائی والا فرشتہ بھی حرکت میں آئے گا، اچھائی والا فرشتہ بھی حرکت میں آئے گا۔ تو مولا وہ کام کون سا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں کے اوپر لعنت بھیجا کرو، دونوں فرشتے ایک ساتھ حرکت میں آئیں گے۔ پھر شاعر نے سوال کیا مولا لعنت بھیجنے سے دونوں ایک ساتھ کیسے حرکت میں آئیں گے؟ مولا نے کہا نیکی والا تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرتا جائے گا اور برائی والا تمہاری برائیوں کو مٹاتا جائے گا۔ صلوات پڑھے گا جو نیکی کا فرشتہ ہے وہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا جائے گا اور برائی والا فرشتہ
برائیوں کو مٹاتا جائے گا. یہ ہے عظمت فاطمہ. اس کے علاوہ اب میں دوسری طرف سے جانا چاہوں گا. رسول کی حدیث ہے، بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جس میں کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بتاؤں منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، فقط اغضبنی، گویا اس نے مجھے ناراض کیا. پھر میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اہل سنت کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مستدرک علی الصحیح ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 154 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، جس میں ملتا ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بتعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، فقد اغضبنی، بس اس نے مجھے ناراض کیا. ومن اغضبنی، جس نے مجھے ناراض کیا، فقد اغضب اللہ، بس اس نے اللہ کو ناراض کیا. ومن اغضب اللہ، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. یعنی رضایت فاطمہ رضایت رسول بنی، رضایت رسول رضایت خدا بنی، اور اللہ کی رضایت اور غضب فاطمہ کی رضایت اور غضب ہے. گویا جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اب میں دنیا کے ان مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں قاتل جناب فاطمہ زہرا پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا یہ لعنت پر جو انکار ہے وہ ہم شیعوں پر انکار نہیں ہے بلکہ اللہ کی سنت پر انکار ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ جو انکار ہو رہا ہے یہ انکار ہم پر نہیں ہے، یہ خود ذات پروردگار پر انکار ہے. ورنہ فاطمہ زہرا اس عظیم شخصیت کا نام ہے. اب آگے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، چونکہ اتحاد بھی ضروری ہے، لیکن اتحاد کے لیے جو طرفین میں اختلاف ہے اس کے متعلق ایک ایسا شاخص، ایک ایسا معیار ہونا چاہیے جس معیار کو معیار بنا کر اتحاد کیا جائے. اب پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب اپنے کام کو انجام دیتے ہیں. اس کام کو انجام دینے کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہا نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، حج کرتے ہیں قربتاً اللہ، زکات دیتے ہیں قربتاً اللہ. ایک لمحے کے لیے اگر نماز سے قربتاً اللہ کی نیت ہٹ جائے تو پھر نماز باطل ہے، پھر ایسی نماز کسی کام کی نہیں ہے. اگر ایک وقت بھی ارکان حج کو انجام دیتے ہوئے قربت ختم ہو جائے پھر وہ حج نہیں ہے، تفصیلی سفر ہو جاتا ہے. اگر کسی بھی کام سے قربت الہی کو ہٹا دیا جائے تو پھر وہ کام کسی نتیجے کا نہیں ہوتا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے کاموں کو صرف اور صرف رضایت الہی کے لیے انجام دیتے ہیں. تو اب ہمارے پاس ایک معیار موجود ہے، معیار ہم بنائیں گے رضایت الہی کو. رضایت الہی ہے کیا؟ اب اگر اس معیار پہ اتحاد ہو تو پھر ہم اس اتحاد پہ قائم رہنے کے لیے آمادہ ہیں، اور اگر اس معیار پہ اتحاد نہیں ہے تو پھر ہم اتحاد کے لیے آمادہ نہیں. تو اب رضایت الہی کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کے رسول کو راضی کریں. جب تک رسول راضی نہیں ہوگا پھر اللہ راضی نہیں ہوگا. اب آئیے رسول سے پوچھے ہیں کہ رسول کی رضا کیا ہے. تو اب رسول کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی،
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ومن عذبها، جس نے جتنے فاطمہ کو ناراض کیا، فقد عذبنی، بس اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب یہ پتا چلا کہ رضایت رسول نہیں ہے، بلکہ رضایت رسول کا نام ہے رضایت فاطمہ۔ اور اگر فاطمہ راضی ہے تو پھر رسول راضی ہے، اور اگر رسول کو راضی کرنا ہے تو فاطمہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اب معیار کو بدلیے، ہمیں معیار پہلے بنایا اللہ کی رضایت کو، رضایت الہی کو جب ہم نے تلاش کیا تو وہ رضایت محمد میں ملی، رضایت محمد کو تلاش کیا تو وہ رضایت فاطمہ میں ملی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضایت کا نام ہے فاطمہ۔ اب پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ کھلا چیلنج ہے، آپ جسے چاہے رضی اللہ کہیں، لیکن ایک بات دیکھ لینا، رضی اللہ کہنے سے پہلے اگر رسول کی بیٹی اپنی حیات میں اس سے راضی تھی تو ہم بھی اس اتحاد پر قائم ہیں، ہم بھی اسے رضی اللہ کہیں گے، لیکن اگر رسول کی بیٹی اس سے